اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے اب تک 83 پورشنز کر لیے ہیں۔ آج ہم کریں گے 84th پارٹ، اور اس میں مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے آخر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم کر رہے ہیں ان سیرت النبوی غزوہ احزاب، اوکے، یا غزوہ خندق۔ اب غزوہ احزاب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے خندق تو کھود دی، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، مگر اب سوال یہ تھا کہ اگر سب خندق میں ہوں گے اور they will be sort of underground, who's going to look after the women and children? So they should be placed in a safe place. اب ان کو سیف پلیس پہ کہاں رکھا جائے؟ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہودیوں سے کچھ سیکھا ہوا تھا ایک صحابی نے، اور اس نے اپنا ایک فورٹریس بنایا تھا، ایک قلعہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس فورٹریس میں جا کر ان سب کو سیفٹی کے لیے وہاں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مسئلہ یہی تھا کہ بنو قریظہ پہ پورا ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور آلریڈی دے آر فائٹنگ وتھ ون، ایک نے پہلے بتا دیا کہ کیسے لوگ نکلے۔ تو یہ جو جوز کے جو 3 قبیلے تھے، ہم ان کے اوپر ہی فوکس کر کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی 3 دفعہ بنو قریظہ کے ساتھ ٹریٹی کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شک تھا کہ اگر if they flip just last minute, if they flip, what will happen then؟ پھر تو ہمارے پاس کوئی بھی، ہمارے عورتوں اور بچوں کو کوئی بھی نہیں ہوگا سپورٹ۔ تو ایک ہی طریقہ ہے، ان کو ایسے ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ان کو سیفٹی کی جگہ پہ پہنچانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب عورتوں اور بچوں کو الفارے نام تھا اس قلعے کا، ٹھیک ہے۔ اس قلعے میں وہ عبداللہ بن زبیر، اس وقت کہتے ہیں کہ وہ 4 یا 5 سال کے تھے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چھوٹا سا دیا تھا، میں اس کو ریکیپ دے رہی ہوں آپ کو، کہ عبداللہ بن زبیر 4-5 سال کے تھے۔ اس کا مطلب دس از 4th اور 5th ہجری، بیکاز عبداللہ بن زبیر قبا میں پیدا ہوئے جب یہ لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اٹ واز لائک اے گڈ نیوز فار دا مسلمس کہ بھائی دس از دا چائلڈ بورن جسٹ ان دا فرسٹ ایرا آف دا مسلم ہجرا، تو یہ تب پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اٹ از ناٹ اے بیڈ اومن، وی آر ناٹ سپوز ٹو بلیو اور ٹاک اباؤٹ دا بیڈ اومن، بٹ وی کین ٹاک اباؤٹ دا گڈ اومن، ٹھیک ہے۔ کہ کسی کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت آتی ہے، یا جیسے اس کے پیدا ہونے سے اٹ واز اے نیو لیف اوپن، تو برکت کی بات تھی کہ ایک نیا بچہ پیدا ہوا ہے، ایک اور مسلمان پیدا ہوا ہے in the new place where they were doing the hijrah، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ الفارے جو قلعہ تھا اس میں they are planning to be moved by نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے عورتیں بچے الفارے میں موو کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سٹوری جو میں آپ کو اب سنا رہی ہوں، یہ سٹوری از آف حسن بن ثابت، کیونکہ سارے عورتوں اور بچوں میں حسن بن ثابت ایک آدمی تھے جن کو ان کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ الفارے میں رہیں گے ان کے نگرانی کے لیے،
کیونکہ دیکھیں اگر آپ عورتوں اور بچوں کو بھی سب کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں، پھر بھی وہاں ایک آدمی تو چاہیے نا جو ان کی نگرانی کرے، تو ان کی نگرانی کے لیے حسن بن ثابت کو رکھا گیا تھا۔ اب یہ سٹوری عبداللہ بن زبیر ہی سنا رہے ہیں اپنی زبانی، تو میں اسی طرح آپ کو سناؤں گی یہ سٹوری، اینڈ دس از بین ٹیکن فرام صحیح مسلم۔ تو یہ سٹوری نقل کی ہوئی ہے صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن زبیر یوں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا تھا قلعے میں، اوکے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ، اور پھر اس طرح کہا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ، اور حسان اینڈ حسان، اور پھر خود کہتے ہیں اور حسان کے ساتھ، اور حسان واز اے جبران، حسان واز اے جبان that means he was weak, not brave. He was a weak man and he was not a brave man. ٹھیک ہے، اچھا، so what happened was حسان بن ثابت، اب میں انہی کی زبانی سٹوری سنا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ حسان was sent with the women and children، عورتوں اور بچوں کے ساتھ حسان کو بھیجا گیا تھا، اور حسان جبان تھے، یعنی وہ کمزور تھے، اور ان سے ویپن کیری نہیں کیا جاتا تھا۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو بندوق کسی ہاتھ میں بھی دینا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، میں یہ دس از ناٹ مائی اسٹف، مجھے نہیں پسند یہ سب، میں نہیں پکڑ سکتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نہ بھی بولے نا پکڑنے کے لیے، ایکسکیوز می، سوری، سوری اباؤٹ اٹ، میں سلپ ہو رہی ہوں۔ اوکے، سوری اباؤٹ دا گیپ۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دے آر ٹف، ان کو آپ بندوق دیں تو فوراً ایم بھی کرنا شروع کر دیں گے اپنے آس پاس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سافٹی، لائک کوئی اگر پوئٹ، اب حسن بن ثابت پوئٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ پوئٹک آرٹ کلچر والے آدمی تھے، ان کو یہ بندوق اور ویپنز اور چاقو چھری وہ سب واز ناٹ ہز کائنڈ آف تھنگ۔ ہر ایک کا اپنا نیچر ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ بنائے ہیں، کچھ نازک مزاج بنائے ہیں جیسے حسان بن ثابت تھے، اور کچھ علی رضی اللہ عنہ کے ٹائپ کے لوگ بھی بنائے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی ورائٹی اللہ نے دی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ حسان بن ثابت کوئی برے تھے یا کمزور تھے، کمزور کی بات نہیں، وہ ان کا نیچر نہیں تھا ٹو گیٹ انٹو فائٹ۔ ہی بلیوڈ ان اے پین، اگر وہ لکھتے تھے اور پوئٹری لکھتے تھے تو وہ نازک مزاج تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب اب میں آپ کو ساری سٹوری عبداللہ بن زبیر کی زبانی سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اسی طرح سنیے گا۔ تو حسان جو تھے وہ ایک شاعر تھے، اور وہ واریر ٹائپ نہیں تھے، اور ان کا ڈیلیکیٹ نیچر تھا،
اور وہ کانپ جاتے تھے ایون ویپن دیکھ کر. اگر ان کے سامنے کوئی ویپن آ جاتا تو وہ کانپ جاتے تھے کیونکہ اٹ واز ناٹ ہز تھنگ. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف پیدا کیا ہے. بہادر ایسے والے بھی پیدا کیے ہیں، پھر لکھنے والے پیدا کیے ہیں، لڑنے والے پیدا کیے ہیں، تو ہر قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں. جب غطفان اور قریش دونوں مل گئے، اب آپ کو یاد ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم غزوہ خندق کر رہے ہیں. اب نارتھ میں جو غطفان تھا، میں نے آپ کو بتایا وہ بہت بڑا قبیلہ تھا. اچھا، جب غطفان اور قریش، آپ کو پتا ہے کہ خندق انہی کے اگینسٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور اور غطفان کو، اب آپ کو میں نے کہا کہ بیسیکلی قریش جو تھے وہ آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ سارا پلان کس کا تھا؟ بنو نذیر کا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. سارا پلان ان کا تھا کیونکہ وہ اب اپنی پراپرٹی یا جو بھی واپس کرنا لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کو وہ کھل رہا ہے. ٹھیک ہے. جب غطفان اور قریش مل گئے، ٹھیک ہے، اور جب ماحول یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غطفان اور قریش ملے ہوئے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ خندق میں لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. قلعے میں صرف کون لوگ رہ گئے ہیں؟ مطلب وہ حسان بن ثابت کو تو آپ کاؤنٹ نہیں کریں، بیسیکلی عورتیں اور بچے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے میں کیا ہوا؟ بنو قریظہ ریئلی فلپڈ ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had the doubt for. ٹھیک ہے. بنو قریظہ فلپڈ. Now before we judge what happened to them, okay, we must keep the perspective of exactly what they did. ٹھیک ہے. بیکاز فوراً ہمارا دماغ جائے گا کہ یو نو بات یہ کہ جو کچھ ہوا کیونکہ بہت برا ہوا، لیکن آپ کو بتانا پڑے گا پرسپیکٹو کیا تھا. اس کا پورا پرسپیکٹو لینے کے لیے سٹوری بتا رہی ہوں آپ کو میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب بنو قریظہ فلپ ہوئے تو ان کے ذہن میں کس طرح کی بات آئی؟ اب بنو قریظہ تو یہاں ہیں، قریش اور غطفان ادھر ہیں، تو اب یہ جا کر بنو قریظہ مدینے سے جا کر فلپ بھی ہوئے تو ان کا ساتھ تو دے نہیں سکتے. ہاؤ ڈو دے اپوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو یہ خبر مل گئی کہ فے کے قلعے میں ساری عورتیں اور بچے ہیں. بہت ہی نیچ سوچ، بہت ہی گھٹیا سوچ تھی ان کی، کہ انہوں نے سوچا کہ while the men are busy trying to prepare for the battle، ہم ان کے بیوی بچوں کو سب کو مار دیتے ہیں. استغفر اللہ. کتنی نیچ حرکت. نہتے بیوی بچوں پر تم وار کرنا چاہ رہے ہو، ان کو مار کر تم مات دینا چاہ رہے ہو. کوئی آدمی نہیں آئے گا، سارے کے سارے خندق میں بزی ہیں، ہم جاتے ہیں فے کے قلعے میں اور ان کو مار دیتے ہیں. یہ پلاننگ ہو گئی بنو قریظہ کی، بیکاز دے ہیڈ فلپڈ. تو بنو قریظہ نے کیا کیا؟ جب وہ فلپ ہو گئے اور ان کی یہ پلاننگ ہو گئی کہ ہم جا کر قلعے میں ان سارے بیوی اور بچوں کو مار دیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے 2 بندے بھیجے. دیکھیے، ہمیشہ وار کی اسٹریٹجی اس زمانے میں یہی ہوتی تھی، کیونکہ there were no phone calls, there were no other things, so they would always send some، کسی کو بھیجا کرتے تھے. اب انہوں نے 2 بندے بھیجے کہ جا کے قلعے میں چیک کر کے آؤ what's the situation. ٹھیک ہے. کیا ہم قلعے میں چڑھ کر انہیں مار سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو 2 بندوں کو جا کر بھیجے، وہ چیک کر لیں گے کتنے لوگ ہیں، جسٹ ہول، مطلب پورا رپورٹ ملنی چاہیے نا، کتنے لوگ ہیں، کتنی سیکیورٹی ہے، کیا سیکیورٹی ہے، اگر ہے بھی کہ نہیں ہے، کتنا ایزی ہوگا ہمارا ادھر حملہ کرنا، وہ سب پتہ کر کے آ جاؤ. تو انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ تم جا کے سارا سین پتہ کر کے آؤ، کتنے لوگ ہیں، کیا ہے، کتنی سیکیورٹی ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا ٹو قابو کرنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے.
ٹھیک ہے. So they sent 2 people to Al-Fare. اب اب یہ لوگ جو سب تھے یہ لوگ اوالی میں تھے. نا اوالی از ایٹ اے ڈسٹینس. کون؟ یہ جتنے مرد لوگ تھے. ٹھیک ہے. یہ سب کہاں تھے؟ الاوالی میں. So they sent 2 people at night to the fortress. ٹھیک ہے. Just to see کتنی protection ہے, کیا ہے. And if not protected, just in case, okay, then these 2 will attack only. That will be enough. Because 2 بندے اگر ہتھیار لے کے چلے گئے, تمام بیوی بچے اگر وہاں ہوں گے تو they can do nothing, they cannot fight back. وہی 2 کافی ہوں گے ان کو گھیرے میں لینے کے لیے. لیکن اگر کوئی پروٹیکشن ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی اور ہمیں کس حساب سے ان پہ اٹیک کرنا ہے, یا جو بھی ہمیں کس طرح اپروچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ بھی سوچا کہ if not protected, okay, they will attack the fortress basically to cripple the men folk and inform them کہ یہ آپ کے ہمارے پاس ہیں, آپ جنگ چھوڑ دو, اور جو بھی ان کے مطلب ڈیمانڈز ہوں گے وہ لے لیں گے, اور پھر وہ ان کو جو بھی کرنا ہے تب کریں گے. یہ سب سوچا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب فورٹریس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہی آدمی ہے, حسان بن ثابت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی صفیہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. بہت ہی ان کی کہانیاں ملتی ہیں. یہ ان میں سے ایک کہانی ہے ان کی جو بہت مشہور ہے. اینڈ واٹ اے وومن, ریئلی واٹ اے وومن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سے اس نے کیا کیا کہ سارے عورتوں اور بچوں کو وہ سپروائز کر رہی تھی, بڑی تھی. ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تھی. پھر انہوں نے کچھ آہٹ سنی قلعے کے باہر. انہوں نے کچھ آہٹ سنی, انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے کچھ آواز سنی ہے, کوئی آہٹ سنی ہے. تو وہ فوراً چوکنی ہوئی, اور جیسے ہی انہوں نے وہ آواز سنی, انہوں نے حسن کے پاس جا کے کہا اٹھو. رات کا وقت تھا. انہوں نے ان کے پاس جا کے کہا کہ تم اٹھو, نیند سے اٹھو اور باہر جاؤ اور ہم کو ڈیفینڈ کرو. مطلب ایک آدمی جب باہر نکل کے جاتا ہے تو جو کوئی بھی چور اچکا ڈاکو کوئی بھی اگر آپ کو اپروچ کر رہا ہے, وہ دیکھے گا نا کہ آدمی ہے, ان کے پاس ایک آدمی ہے, باہر آیا ہے, اور ہو سکتا ہے اور بھی اندر آدمی ہو, ایک ڈر ہوگا. تو وہ حسان بن ثابت کو اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم باہر جاؤ اور ڈیفینڈ کرو, کیونکہ میں نے کچھ آواز سنی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, او امتو رسول اللہ, او امتو رسول اللہ, او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی, کیوں مجھے ہیوملیٹ کر رہی ہو؟ تم کو پتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ڈیفینڈ. اللہ ان کو اس پہ معاف کرے. اور ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دلیری نہیں تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے, او امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, why did you wake me up? I cannot defend you. آپ کو پتا ہے میں نہیں کر سکتا. آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں کہ میں باہر جاؤں اور میں دیکھوں؟ دس از ناٹ مائی فیلڈ. یہ میرے حصے کا کام نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو سوری. تو وہ ان کو کچھ نہیں کہتی ہیں. پھر جیسے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ اسے چھوڑتی ہیں. وہ ایک میل سلیو لیتی ہیں اپنے ساتھ, ایک غلام, اور ایک ڈیگر پکڑتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈیگر پکڑ کے اور میل سلیو کو لے کر اور and she climbs out of the window of the fortress to see who is there outside. ٹھیک ہے. And اور جب وہ سوری جب وہ
I'm sorry, I was thinking whether I'll be able to give lecture today or not, मगर हो सकता है मेरा आज का लेक्चर ब्रीफ रहेगा because of my throat. तो जब वो क्लाइम करके खिड़े के खिड़की से बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि कोई विस्पर में बात कर रहा है. अब जब वो कोई विस्पर में बात कर रहा है इसका मतलब कोई है, और वो विस्पर में अपने साथी से कहता है, ये दो लोग बात कर रहे हैं और वो सुन रही हैं. वो किले की खिड़की से बाहर क्लाइम कर कर लटकी हुई हैं, वो सुनना चाह रही हैं कि नीचे कौन है. वो नीचे सुन रही हैं, दो बंदे बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लगता है कि किले में कोई नहीं है प्रोटेक्शन, हम इनको सरप्राइज अटैक कर सकते हैं. अब वो आपस में बात कर रहे हैं विस्पर में, हम इनको सरप्राइज अटैक कर सकते हैं. और वो उनका सुनना, और वो जब वेट करती हैं कि जैसे ही वो बंदा हटता है, सफिया रजी अल्लाह अन्हा, आपने जैसे हॉलीवुड मूवीज में देखा है ना, बिल्कुल उसी तरह सफिया रजी अल्लाह अन्हा वहां से अपने डैगर के साथ जंप करती हैं और उसका थ्रोट स्लिट करती हैं और वापस चढ़ जाती हैं और उसका थ्रोट स्लिट करके उसको फेंक देती हैं. It needs strength from a woman to do that in a jiffy without making any sound. तो उस आदमी का कोई साउंड नहीं आता है, सिर्फ जो भी आवाज होती है और वो गिर जाता है. उस आवाज को भी लेकर उस आवाज को भी लेकर उसका बंदा जो दूसरा वाला है वो सुनता है कि कुछ आवाज हुई, धप करके कुछ आवाज हुई, कुछ गिरा. ओके, वो जब जाकर देखता है कि उसका साथी तो उसका गला इतनी बुरी तरह से कटा हुआ है और उसको उसकी जैसे लाश गिर गई है, तो वो डर जाता है. अगर इस आदमी को इस तरह से खामोशी से किसी ने काटा है तो फिर तो इनके पास सिक्योरिटी है. इसका मतलब यहाँ आदमी है अंदर, कितनी सफाई से उसका खून किया है. तो वो डर के भाग जाता है. उसको ये समझ आ जाता है कि नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो सिक्योरिटी है और यहाँ तो ऐसे सख्त आदमी बिठाए हुए हैं कि उन्होंने ऐसे काट के ऐसे फेंक दिया, पता भी नहीं चला. ठीक है, ये सफिया रदी अल्लाह अन्हा ने किया. ओके, और फिर वो उसका फिर सर भी फेंका अलग काट कर. और तो अस्तगफिरुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ओके, उसके बाद सफिया रदी अल्लाह अन्हा फिनिश करती हैं. दूसरा बंदा तो देखकर ही उसकी बॉडी को भाग जाता है कि इट्स नॉट सेफ टू कैप्चर द फोर्ट्रेस और टू अटैक द फोर्ट्रेस. इट्स नॉट सेफ बिकॉज वी डोंट नो अंदर और कितने आदमी बैठे हैं. वो एक को जो उन्होंने किया सफिया रदी अल्लाह अन्हा ने, उसको तो नहीं पता ना और कितनी ताकत अंदर है, तो वो तो भाग गया. अब सफिया रदी अल्लाह अन्हा जब जाती हैं अंदर, तो जाकर हसन को कहती हैं, काम मैंने कर दिया है, सिर्फ वो लाश को ठिकाने कर दो, बाहर कर दो. और फिर उनको देती हैं एक तलवार और एक डैगर और कहती हैं, तुम्हारी हिफाजत के लिए तो तुम ये रखो. तो वो फिर भी शर्मा के कहते हैं, या अम्मतु रसूल अल्लाह, प्लीज, मैं ये चीजें मेरे लिए नहीं है, आप मुझे प्लीज शर्मिंदा नहीं करें. तो उन्होंने कहा, नहीं तुम अपनी हिफाजत के लिए रखो भाई, नहीं जाओ तुम अटैक करने, तो हमारी हिफाजत मत करो, अपनी हिफाजत के लिए ही रख लो. उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको पता है मैं ये यूज ही नहीं कर पाऊंगा. और उनको वापस कर दिया. ठीक है. हसन बिन साबित के बारे में आयशा रदियल्लाहु अन्हा उनको कवर करते हुए कहती हैं कि वो भी कोई सुपर ह्यूमन तो थे नहीं, इंसान ही थे. ठीक है. दे कमिटेड सिंस एरर्स एंड मे अल्लाह फॉरगिव देम.
تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ is this how Hassan did, this is how she said, she covered it up by saying, وہ لوگ کوئی سپر ہیومن تو تھے نہیں، وہ بھی انسان تھے، ان میں کچھ کمزور تھے، کچھ طاقتور تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں، جہاد میں اور ایسے موقعوں پہ آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی کمزوریوں کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تھی۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہے تو کمزور ہے، آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ اس پہ زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کسی کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے وہ کام نہیں لے سکتے، تو آپ اس سے زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب میں کیونکہ یہ سارا آپ کو قصہ سنایا حسان بن ثابت کا، اور آپ کے دل میں اگر ایسے بات آئے، سپوزنگ کہ وہ کتنے کمزور آدمی تھے، اور and still he is a sahabi, remember, still he has a darja, big darja. تو how should we understand this thing? دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک مختلف انداز سے، مختلف ٹیلنٹس یا جو بھی ہے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو حسان بن ثابت کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم ایک بار ذکر کر لیں گے، تاکہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آئے کہ وہ بالکل ہی ناکارہ صحابی تھے۔ حسان بن ثابت واز دی آفیشیل پوئٹ، اوکے، آفیشیل پوئٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفیشیل پوئٹ تھے وہ، ٹھیک ہے، وہ شاعر تھے اور آفیشیل شاعر تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جب حسان بن ثابت کو کہا تھا نا کہ تم لکھو، تم جب اسلام کے لیے اور لوگوں کو ریئلائز کرانے کے لیے، اویئر کرانے کے لیے لکھو گے، تم لکھو، تمہارے ساتھ جبریل علیہ السلام ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہی ہے ایکسپٹ حسان بن ثابت سے، کہ تم لکھو اور تمہاری لکھائی میں تمہارے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہی ہیڈ اے ویری اسپیشل ممبر میڈ ان دا مسجد، ایک ممبر تھا جس پہ خطبہ دیا جاتا تھا، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ ایک ممبر بہت اسپیشل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے بنایا تھا، کہ جب یہ لکھے گا تو اس ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ اپنی پوئٹری سنائے گا۔ تو ان کے لیے ایک اسپیشل ممبر بھی بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، آن دا سائڈ آف ٹو ریسائٹ پوئٹری، اینڈ نو ادر صحابہ واز گیون دیٹ پریویلیج، کہ کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا ہو کہ یہ یہاں پہ خطبہ دے گا، یہ یہاں پہ بات کرے گا، یا یہاں سے وہ اپنی نیوز دے گا، لیکن اپنے ممبر کے ساتھ دوسرا ممبر بنایا تھا حسان بن ثابت کے لیے، کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کو پوئٹری سنائے گا، اوکے۔ اینڈ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایکچولی وہ کیا تھا، اعتراض کیا تھا ان کی پوئٹری پر، کہ تم کو کس نے حکم دیا کہ تم پوئٹری بولو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی سٹک سے ہٹ کر کے کہا تھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم یہاں پہ پوئٹری بول سکتے ہو، اینڈ ہاؤ ڈے یو ریسائٹ پوئٹری ان دس مسجد، یوں کر کے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، حسان بن ثابت نے ان کو جواب دیا تھا کہ I recited poetry in this masjid when there was someone better than you in this masjid. So who are you to tell me that I can't recite? ٹھیک ہے، کیونکہ تم سے بہتر جو تھا میرے ساتھ، اس کے وقت میں نے یہاں پہ پوئٹری بولی ہے، تو تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے کہ میں یہاں پوئٹری نہیں بول سکتا۔ اچھا، تو یہ تھا حسان بن ثابت کا قصہ۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تاکہ ہم تھوڑا سا اپنے، میں دیکھوں گی جتنی دیر میرا گلا ساتھ دے گا، not sure کتنی دیر دے گا، لیکن I'll try to do as much as possible, otherwise I'll have to just stop there۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگری کر گئے
اب ہم واپس خندق کی سٹوری پہ آتے ہیں. یہ تو حسان بن ثابت اور اس قلعے فارغ قلعے کا قصہ تھا، وہ ہو گیا. اب حسان بن ثابت کا قصہ ختم کر کے ہم واپس اسی طرف آتے ہیں کہ اب مردوں کی طرف کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کر لیا کہ خندق کھودی جائے. ٹھیک ہے. خندق کوئی 2 کلومیٹر لمبی تھی اور 13 فیٹ وائڈ تھی اور 7-8 فیٹ اس کی ڈیپتھ تھی، کیونکہ بندے سارے اندر ہیں. کچھ 6 فٹ کا ہے، اگر کوئی بڑا لمبا ہے اس سے، وہ سب اندر کھڑے ہوں تو 8 فٹ 7-8 فٹ کی اس کی گہرائی تھی، 13 فیٹ اس کی وڈتھ تھی اور 2 کلومیٹر اس کی لمبائی تھی. اچھا، 2 کلومیٹر کیوں تھی؟ کیونکہ مدینہ از پروٹیکٹڈ بائی، کتنی بار آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، جب میں غزوہ احد کا آپ کو واقعہ سنا رہی تھی اور اس کی پہاڑیوں کا بتا رہی تھی، تب بھی بتایا تھا کہ مدینہ از پروٹیکٹڈ بائی ہرہ. میں نے آپ کو کہا لاوا کی پہاڑیں ہیں وہاں پر، تو ہرہ شرقیہ ہرہ غربیہ، تو وہ خود ہی مدینہ کا پروٹیکشن کر دیتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ میں. ٹھیک ہے. تو ایسٹ میں ایک ہے ماؤنٹن، دوسری ویسٹ میں ہے، تو اس لیے اس کو ہرہ غربیہ اور ہرہ شرقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. And the rest of that place was date palms. میں نے آپ کو کہا کہ وہ date palms کے فورسٹ تھے. And 10,000 people can't just, come walking around them. Okay? Without, of course, bulldozers. اگر کوئی بلڈوز کرتا ہوا ہے تو وہ تو پاسبل ہے، لیکن 10,000 لوگ ایسے ہی نہیں آ سکتے when there is a thick date farm وہاں پر ہے. So when you have 10,000 people without bulldozer, you cannot come and, with the manpower. So they dug the trench in 10 days because there was no other way. So they dug the trench for 10 days. And this was to stall the army because, جب دیکھا جائے کہ وہ ڈگ کیا تھا تاکہ آرمی کی روک تھام کے لیے ان کے پاس اور کوئی اس وقت اور کوئی چارہ نہیں تھا، جبکہ ان کو پتا تھا وہاں سے یہ غطفان قریش سب مل گئے ہیں، احزاب سارے کنفیڈریٹس مل کر آنے والے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی اپنی طرف سے جو بھی تیاری کرنی تھی وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نان سٹاپ لگے ہوئے تھے اس کام میں. اب انس بتاتے ہیں اس سٹوری کو اس طرح کہ شام تھی، ٹھنڈی شام تھی، بہت کولڈ تھا موسم. ٹھیک ہے. اور سب لگے ہوئے تھے کھدائی میں اس خندق کی. اینڈ ہی سیز دیٹ ریمبر وی ہیڈ نو سلیو. کوئی نہیں تھا نا، ان کو تو بھیج دیا تھا نا عورتوں کے ساتھ، کیونکہ پھر وہاں بھی تو ان کو چاہیے نا کوئی، آپ آدمی بھی سارے ادھر ہیں تو ان کے پاس کون ہوگا، تو the slaves were there. اب when we are tired and hungry, and there is nobody، کریں کیا؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا یا پتہ چل سکا، میں نے بہت کوشش بھی کی ڈھونڈنے کی، کہیں سے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کس لیے اناج اتنا کم پڑ گیا تھا. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس لیے اناج کم پڑا تھا خندق میں کیونکہ سارے آدمی کھیتی باڑی بزنس سب چھوڑ کر تو یہاں لگے ہوئے تھے. اور اگر آپ کو 2 کلومیٹر خندق کھودنی ہو، کہیں بھی آپ آ جائیں باہر، کہیں بھی اگر آپ کو یہ ہینڈ فل لوگ ہیں آپ کے پاس اور وہ خندق کھود رہے ہیں، 2 کلومیٹر تک آپ کو کھودنی ہے اور 13 فیٹ براڈ وائڈ کھودنی ہے اور ڈیپتھ اس کی 7-8 فٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کو اتنی لمبی اور چوڑی اور گہری خندق کھودنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کتنے دن لگیں گے، کتنے دن لگ جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے تو یہ سب جب شروع کیا تو ظاہر ہے تھکن، اور سارے تو یہاں پہ لگے ہوئے نا، تو کوئی ہے نہیں جو کمانے والا ہو اور اناج لانے والا ہو. مدینہ پیچھے رہ گیا ہے، یہ لوگ اس طرف آ گئے، تو obviously there was no way that they could do.
عورتیں اور بچے بھی اپنے گھروں میں نہیں ہیں, وہ بھی سب قلعے میں بند ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس بھی ایک لمیٹڈ پروویژن دے کے وہاں پہ ان کو بند کر دیا گیا ہے. آپ یہ سوچیں نا, تو کھانے پینے کی قلت تھی, کھانے پینے کی بہت شدید قلت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی اور کہا کہ کچھ بھی nothing is better than there is no good better than the good of آخرہ for انصار and for مہاجرن. اب یہ اس طرح سے پوئٹک اس میں بول رہے تھے کہ there is no good better than of آخرہ for انصار and مہاجرہ, مطلب مہاجرین کے لیے, ٹھیک ہے. برا بن عازب بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کا سینے پہ سارے مٹی تھی, ڈسٹ تھا, ٹھیک ہے, honest, and I could see ان کے سینے کے جو بال تھے اس کے اوپر پاؤڈر کی طرح ساری مٹی ڈسٹ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ یہ پوئٹری دہرائے جا رہے تھے کہ تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے, تو یہ پوئٹری دہراتے دہراتے ان کے ساتھ کام کیے جا رہے تھے, اور پھر کہہ رہے تھے او اللہ, اگر تیرے لیے نہ ہوتا تو ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی, کوئی ہدایت نہیں ملتی, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم صدقات نہیں دیتے, تو پلیز اللہ سب تیرے ہی لیے ہے, اس لیے ہمارے پیر گاڑ دے اور ہمارے اوپر رحمت بھیج دے, تاکہ ہم تیرے ان دشمنوں سے مقابلہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کر سکیں, اور ہر کوئی جو تیرے رائٹس کو ٹرانسگریس کرتا ہے وہی verily the enemy has transgressed upon us, اور اس نے ہمارے اگینسٹ بھی ٹرانسگریس کیا ہے. and when they bring فتنہ we refuse, تو جب بھی وہ فتنہ لاتے ہیں ہماری طرف ہم ریفیوز کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں طاقت دے ان کا سامنا کرنے کی. اور یہ دعا کرتے جاتے تھے اور کام کھدائی کرتے جاتے تھے. 2000 سے 2500 لوگ تھے جو اس وقت کھدائی میں مشغول تھے, 2000 سے 2500 تک کے لوگ, ٹھیک ہے. اور 2000 2500 سب ایک ساتھ نہیں کام کر رہے تھے, آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اے اسٹریٹجسٹ, بہت اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ سب کام کرتے تھے. تو اگر 2000 لوگ تھے, تو اگر 1000 دن میں کام کر رہے تھے تو 1000 رات میں کر رہے تھے, تو شفٹ تھی ان کی, ظاہر ہے کیونکہ رات دن کام چلنا تھا, رک نہیں سکتا تھا, تو انہوں نے شفٹ باندھ دی تھی. یہ نہیں تھا کہ سب کام کر کے سب سو رہے تھے, ایسا نہیں تھا. آدھے سو رہے تھے تو آدھے کام کر رہے تھے, پھر وہ سو رہے تھے تو دوسرے کام کر رہے تھے. تو اس طرح سے 2-2500 لوگ تھے, اور وہ کنٹینیوسلی ڈگنگ چل رہی تھی, ڈگنگ نہیں رکی تھی, شفٹس لگا دی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے. اور اس کو کتنا ٹائم لگا؟ مور دین اے منتھ, 1 ماہ سے زیادہ لگ گیا ان کو یہ خندق کھودتے کھودتے. اس کی وجہ سے جو پروویژن وہ اپنے ساتھ لائے تھے کھانے پینے کا, وہ سب ختم ہو گیا, اس سے زیادہ وہ چل نہیں سکتا تھا, وہ سب ختم ہو گیا. اور اس وجہ سے ان کے پاس پروویژن میں کمی پڑ گئی. اب اتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اگر میں 2 منٹ کے لیے سوچوں, ہر ایک کا ایک رول ہے کمیونٹی میں, کنٹری میں, ہمارے اسلام میں بھی ہر انسان کا ایک رول ہے, اور ہر انسان وہ رول ادا کرتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتی ہوں, ہم اور آپ ہیں, آپ لوگ جو کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ میں سے ہر کوئی میری طرح جا کر لیکچر نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, تو میں لیکچر دے سکتی ہوں. اب آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے لیکچر کو آگے بڑھا سکتا ہے, اس کے پاس اور پروویژنز ہیں, وہ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کتابیں لکھ کے بانٹتا ہو سکتا ہے وہ قرآن کہیں چھوڑتا ہو سکتا ہے وہ کہیں ویل چیئر دے رہا ہے, کہیں پانی کھدوا رہا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک اللہ نے صلاحیت دی ہے, اور ہم اپنی اپنی صلاحیتوں میں اللہ کو راضی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر صلاحیت ایسی ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. So there is a role for everyone in the community. Not everyone can get to be a faqih or a muhaddith or a scholar. ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. Like Ibn Abbas, or warrior like Khalid bin Walid, ٹھیک ہے, or a poet like Hassan bin Sabit. So there is a place for fine arts in Islam, and believe me, variety
is necessary, you know. Everyone contributes. اپنی اپنی صلاحیت everyone can contribute. ہر کوئی same type نہیں ہو سکتا نا. So his excuse was accepted, and when he tells Safiya, don't make it worse for me, please. You know I cannot handle these weapons and I cannot take care of it. So some people don't have ability to do something. We need to accept it. کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے، چاقو چھری ڈیگر نہیں چلا سکتا اور آپ نے اس کے ہاتھ میں چاقو دے دیا، تو از اٹ خطرہ یا سیفٹی؟ آپ خود بتائیے. تو اسی لیے صفیہ رضی اللہ عنہ نے ریئلائز کیا کہ یہ تو سیفٹی نہیں ہوگی اس کے ہاتھ میں دے کر باہر بھیجنا. ہو سکتا ہے اسے کہ اسے مار کے ہو تو ہم سب پہ آ کے قابو بھی کر جائیں، اس لیے اس نے پھر اپنے ہاتھ پہ لے لیا تھا. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خندق کی کھینچ رہے تھے وہ نقشہ، تو انہوں نے ایک ڈرا کری لائن اینڈ مارک دی ایریا ٹو بی ڈگ ان دا ٹرینچ. انہوں نے لائن ڈرا کر کے کہا الحمدللہ. انہوں نے ایک لائن ڈرا کری ٹرینچ کی، اور اس میں انہوں نے مارک کیا کہ یہ ایریا مارک کیا ہے، ادھر سے ادھر تک کھدائی ہوگی. تو جو ایریا انہوں نے مارک کر دیا، کھدائی ادھر شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اور سب صحابہ کو انہوں نے اسائن کیا ڈفرینٹ پورشن اینڈ ٹائمنگس، اینڈ دیٹ از دا لاجسٹکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکڈ وتھ. انہوں نے نہیں کہا کہ چلو بھائی بندے وی ہیو ٹو ڈو دس، سب آ جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، کھودنا شروع کر دو. نہیں نہیں، ہر چیز کی پہلے پلاننگ کی، مارکنگ کی، یہاں سے وہاں تک ہوگا. ٹھیک ہے. لائن ڈرا کر دی، تم اتنے لوگ یہاں کھدائی کرو گے، تم اتنے لوگ یہاں کھدائی کرو گے، تم اتنے لوگ وہاں کھدائی کرو گے. ٹھیک ہے. یہ 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 اتنے لوگ دن میں کریں گے اور یہ پھر سو جائیں گے، اور جو سو رہے تھے وہ اٹھ کر رات میں کھدائی کریں گے، اور اس طرح سے کھدائی رات دن چلے گی، اور اپنا اپنا پورشن سب نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس طرح سے پورا لاجسٹکس given to the صحابہ by رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے لکھے تھے نہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ فہم عطا کیا تھا کہ ہی واز سچ اے گڈ اسٹریٹجسٹ، اور وہ کیسے لاجسٹکس کیپ کرتے تھے اور اس طرح سے وہ پلاننگ کرتے تھے. فار سم ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ there was food shortage. Okay. From the very beginning the food shortage was there. And I told you multiple reasons come to mind. ایک تو یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ونٹر تھا. جب وہ بتا رہے ہیں حدیث، وہ کیا کہتے ہیں کہ سخت سردیوں کی رات تھی، تو اس کا مطلب ونٹر تھا اور سردیاں تھی. تو ونٹر جب ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو ریلائی آن اسٹاکس نا. ونٹر پہ تو فصلیں نہیں کٹتی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھ کو بھی پتہ ہے کہ جب ونٹر ہوتا ہے تو اس وقت فصلیں تو نہیں کٹتی. فصلیں تو اسپرنگ میں جب سب کچھ باہر آتی ہے تو کھیت کھلیان کھلتے ہیں، کھلتے ہیں، تب نکلتا ہے. لیکن ونٹر میں نہیں ہوتا ہے. ونٹر میں ہم جو سمر میں ہم اگا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، وہ ونٹر میں یوز ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ they were here for siege, not knowing that they will be there for so much time. وہ تو یہاں آئے تھے یہ سوچ کر کہ ہم ان کو روکیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن کتنے دن لگیں گے، یہ کھدائی ہوگی، یہ سب تو نہیں پلان تھی. تو اس کے لیے وہ جو لمبا ٹائم لگا، اس میں ان کا پروویژن ختم ہوا تھا. تیسری چیز جو ذہن میں آتی وہ یہی آتی ہے کہ everyone was there, as I mentioned earlier, that everyone was there digging the trench. تو سارے مرد تو اسی میں لگے ہوئے تھے، تو کون سا آدمی جا کے کام کر رہا تھا اور کما رہا تھا جو وہ لے آتا آپ کے لیے دال آٹا جو بھی. ٹھیک ہے. تو there was all these reasons can be taken out from this. Okay. So now I will talk about the miracles of Ghazwa Khandaq. I think you people have to excuse me. My throat is getting very dry and I'm feeling hurting my throat.
I will start from the miracles of غزوہ خندق. There were many miracles of غزوہ خندق which I need to talk to you about. تو جو معجزات ہوئے غزوہ خندق میں، انشاءاللہ وہاں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے نیکسٹ کلاس میں. مجھے اجازت دیں. I was trying to do as much as I could, but hopefully next class میں I hope that I feel better inshallah. So جزاکم اللہ خیر for joining the class and for listening to me. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.